حریت اور آزادی کی جنگیں لڑی جاتی ہیں، لیکن جب ہم نے ان سب کی زندگی میں جھانک کے دیکھا اور سمجھنے کی کوشش کی اور پرکھنے کی کوشش کی تو یہی ملا کہیں نہ کہیں دل کے کسی گوشے میں اور ان کی تحریک کے کسی حصے میں کربلا ان کے ساتھ ضرور کھڑی ہے۔ میں نے اکثر نیلسن منڈیلا کے بارے میں جب پڑھا تو اور ان کی تاریخ کو پڑھنے کی کوشش کی کہ جنہوں نے زندگی کا ایک طویل اور بڑا حصہ قید خانے کے اندر گزارا ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب 20 برس ہو گئے مجھے جیل کے اندر، قید خانے کے اندر، اور ایک موقع وہ بھی آیا کہ جب میں یہ سوچنے لگا، یہ محسوس کرنے لگا کہ اب مجھے حکومت کی اور ان ظالموں کی تمام باتوں کو مان لینا چاہیے، میری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن میں آزادی نہیں دلوا پاؤں گا، کیونکہ یہ حکومت مسلسل ظلم و جبر و بربریت پہ آمادہ ہے، اور کب تک جیل کی سلاخوں کے اندر میں پڑا سڑتا رہوں گا، نہ میں کسی سے مل سکتا، نہ گفتگو کر سکتا، نہ اپنی بات کسی تک پہنچا سکتا۔ تو نیلسن منڈیلا اپنی بائیوگرافی میں لکھتے ہیں کہ میں یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں تھا اور سوچ ہی رہا تھا، لیکن رات کے کسی حصے میں مجھے حسین یاد آ گئے، مجھے کربلا والے یاد آ گئے، مجھے تشنگان فرات یاد آ گئے، اور اس کے بعد جو مجھے تقویت ملی اور جو استقلال حاصل ہوا ہے مجھے، کہ کس طرح سے حسین نے، نہ ان کے پاس دولت تھی، نہ حکومت تھی، نہ جاہ و حشم تھا، نہ اقتدار تھا، لیکن انسانیت کو آزادی دلانے کے لیے اور انسانیت کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں وہ پہنچے تھے۔ پانی بند ہو گیا تھا، بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس وقت کے سپر پاور، اس وقت کے ظالم و جابروں، فرعونوں، شدادوں، عیاروں، مکاروں، غدار اور اسلام کے دشمن اور اسلام کے غدار کے آگے نہ گھٹنے ٹیکے، نہ سر جھکایا، نہ اس کی بیعت کی۔ انہوں نے مرنا گوارا کیا لیکن جھکنا گوارا نہیں کیا، اور شاید اسی وجہ سے شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی نے کہا تھا کہ کون جو ہستی کے دھوکے میں نہ آیا وہ حسین، جس نے مر کے غیرت حق کو جلایا وہ حسین، موت کا منہ دیکھ کر جو مسکرایا وہ حسین، کانپتی ہے جس کی پیری کو جوانی دیکھ کر، ہنس دیا جو تیغ قاتل کی روانی دیکھ کر۔ اور جوش ملیح آبادی نے پھر کسی موقع پر یہ کہا تھا کہ دیکھو حسین کی قربانی اور حسین کی کربلا اور حسین کا اقدام اور حسین کی تحریک صرف 1400 سال پہلے کے لیے نہیں تھی، بلکہ جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، جب تک یہ انسانی زندگی کا کارواں چلتا رہے گا، تب تک اس وقت تک حسین شعور حریت عطا کرتے رہیں گے۔ اور اسی وجہ سے جوش نے کہا تھا کہ اے قوم پھر وہی ہے تباہی کا زمانہ، یعنی جو حالات چل رہے ہیں، جو پوری دنیا میں حالات اور سپر پاورز جو پوری دنیا کو نگل جانا چاہتی ہیں، ختم کر دینا چاہتی ہیں، انسانیت کو ختم کر دینا چاہتی ہیں۔ آپ پوری دنیا پر نظر اٹھا کے دیکھیں، جو حالات اس وقت ہیں، جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اور جس طرح سے لوگوں کو دبایا جا رہا ہے، جس طرح سے انسانیت کو کچلا جا رہا ہے، جس طرح سے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، جس طرح سے کمزوروں کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، اور پھر اسی طرح کا اعلان کیا جا رہا ہے انا ربکم الاعلی، تم اگر ہمیں مانو گے تو جینے کا حق ہے، اگر ہمیں نہیں مانو گے تو تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جوش نے کہا تھا کہ دنیا کے مظلوم ترین لوگوں اور غریب ترین لوگوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ڈر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خوفزدہ ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارے ساتھ حسین بھی کھڑے ہیں اور تمہارے ساتھ کربلا بھی کھڑی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے شاعر انقلاب نے کہا تھا، جوش ملیح آبادی نے کہا تھا، اے قوم پھر وہی ہے تباہی کا زمانہ، اسلام پھر ہے تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ۔ ایک ایک مصرے کی وضاحت کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ اے قوم پھر وہی ہے تباہی کا زمانہ، یعنی جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا، کلو ارضن کربلا کلو یوم عاشورا، اسی کو منظوم طریقے سے جوش ملیح آبادی نے پیش کیا ہے۔ امام نے فرمایا تھا کہ ہر زمین کربلا ہے
اور ہر دن عاشور کا دن ہے، کیونکہ جب تک دنیا میں ظلم و ستم ہوتے رہیں گے، جہاں جہاں ظلم و بربریت نظر آتی رہے گی، وہاں وہاں کربلا ساتھ میں کھڑی نظر آئے گی، مظلوموں کا ساتھ دیتی ہوئی کہیں نہ کہیں پر کربلا بھی نظر آئے گی۔ اسی لیے ہر دن کو عاشور کا دن سمجھیے، کیونکہ وقت کا یزید سامنے کھڑا ہوا ہے، اور جب یزید سامنے کھڑا ہے تو اس کے سامنے حسین بھی وقت کا، اور حسینیت بھی وقت کی حسینیت جو انسانیت کو بچانے والی ہے، وہ مظلوموں کے ساتھ کہیں نہ کہیں آگے کھڑی ہو جایا کرتی ہے۔ اے قوم، پھر وہی ہے تباہی کا زمانہ، اسلام پھر ہے تیر حوادث کا نشانہ۔ کیوں اس طرح کی بات کہی جوش ملی آبادی نے آج سے 40-50 سال پہلے؟ کیونکہ جوش ملی آبادی دیکھ رہے تھے کہ کعبۃ اللہ میں، خانہ کعبہ میں کس کا قبضہ ہو چکا ہے، اسلام کو کس طرح سے بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کس طرح سے اسلامی روایات کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، کس طرح سے اسلامی روایات کو نگلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اے قوم، پھر وہی ہے تباہی کا زمانہ، اسلام پھر ہے تیر حوادث کا نشانہ، کیونکہ اس دور کے فرعون، اس دور کے شداد، اس دور کے حامان، اس دور کے یزید آج بھی یزیدیت پہ آمادہ ہیں اور حسینیت کو اور انسانیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام پھر ہے تیر حوادث کا نشانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ۔ اور پھر اس کے بعد بیت کچھ اس انداز سے کہتے ہیں جوش ملی آبادی کہ مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو۔ یعنی جوش یہ بتانا چاہتے ہیں، اگر تمہیں انسانیت کو بچانا ہے، اگر تمہیں کردار بن کے دکھانا ہے، اگر تمہیں انسانی قدروں کا تحفظ کرنا ہے، اگر تمہیں شریعت کی آبیاری کرنا ہے، اگر تمہیں اپنے کلچر کو بچانا ہے، اگر تمہیں اپنی تہذیب کو بچانا ہے، اور اسلامی روایات، وہ روایات جن کے اوپر ہم فخر کرتے چلے آئے ہیں، اور معصومین علیہ السلام کے بعد علماء نے جس سلسلے کو آج اس صدی تک، 19ویں اور 20ویں صدی تک ہم تک پہنچایا ہے، اور خون کے ذریعے سے اس تہذیب کو اور اس کلچر کو سینچا ہے اور اس کی آبیاری کی ہے، اس کو تبھی بچایا جا سکتا ہے کہ جب ہر شخص کے اندر کہیں نہ کہیں حسین ابن علی کا جذبہ پیدا ہو جائے، سرکار سید الشہداء کا جذبہ پیدا ہو جائے، یعنی قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور یاد رکھیے گا، ہمیشہ وہی قومیں سرخرو ہوا کرتی ہیں جن کے یہاں قربانی دینے کا جذبہ ہوا کرتا ہے، وہی قومیں سر بلند ہو کے جینا جانتی ہیں جن کے یہاں آگے بڑھنے کا اور قربانی دینے کا سلیقہ پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں قومیں تو بہت ہیں، مسلمان تو بہت سے ممالک میں آباد ہیں، لیکن 2-3 ممالک ایسے ہیں پوری دنیا کی سازشوں کا رخ ان کی طرف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کیونکہ وہ قومیں، چاہیں وہ فرزندان انقلاب ہوں یا حزب اللہ ہوں یا حماس کے مسلمان ہوں، وہ جانتے ہیں کہ ہمیں زمانے کے ساتھ کیسے جینا ہے، کس طرح سے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرنا ہے، کس طرح سے اسلامی قدروں کو بچانا ہے، کس طرح سے ہمیں قبلہ اول کا تحفظ کرنا ہے، اور کس طرح سے ہمیں ان سسکتی ہوئی انسانیت کو اس دور میں حسینیت کے ذریعے سے بچانا ہے۔ لہذا ان لوگوں کے خلاف سازشیں نہیں کی جاتی ہیں جو زمانے کے ساتھ ساتھ چلا کرتے ہیں، جدھر ہواؤں کا رخ ہو ادھر مڑ جایا کرتے ہیں، بلکہ سازشیں ان کے خلاف ہوا کرتی ہیں جو اپنی تہذیبوں کو بچانا جانتے ہیں، جو اپنے کلچر کا تحفظ کرنا جانتے ہیں، جو اسلامی اقدار کا تحفظ کرنا جانتے ہیں۔ صلوات بھیجیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو پھر جوش نے بھی یہی سمجھانے کی کوشش کی، اور اسی کو نہرو جی نے بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ نہرو جی نے بھی یہ بتایا تھا کہ دیکھو، جب میں آزادی کی لڑائی لڑنے کے لیے کھڑا ہوا تو مجھے کربلا سے سہارا ملا۔ اسی وجہ سے جب میں نے شروعات کی تھی اپنی آزادی کی لڑائی کی، آزادی کی جنگ کی، تو میں نے اپنے 72 ساتھیوں کا انتخاب کیا تھا، چونکہ مجھے کربلا سے روشنی لینا تھی، مجھے شعور حریت کربلا سے حاصل کرنا تھا، مجھے استقامت کربلا سے لینا تھی، مجھے وہ وقار حریت کربلا سے حاصل کرنا تھا۔ اور آپ کسی کو بھی دیکھتے چلے جائیے، جتنے بھی دنیا کے بڑے لیڈرز ہیں جنہوں نے آزادی کی لڑائی لڑی ہے، کہیں نہ کہیں کربلا ان کے ساتھ ضرور نظر آتی ہے۔ اور میں کس طرح سے عرض کروں، مجھے یاد ہے کہ پوری دنیا میں جو اس وقت بڑی طاقتیں ہیں، جو سامراجی طاقتیں ہیں، جو استکبار ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے دبا دیا جائے، انسانیت کو کچل دیا جائے۔
اور یہ جو اسلام کا تحفظ کیے ہوئے ہیں، اسلام کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں، انہیں کسی بھی طرح سے کچل دیا جائیں، لہذا پابندیاں لگائی جاتی ہیں، سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے عرض کروں، آپ نے کچھ عرصے پہلے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا میں آپ کے پڑوس سے ایک آواز اٹھی تھی کہ ہم اب ٹیکنالوجی کا انقلاب لا چکے ہیں، ہم نے ٹیکنالوجی کو اتنے آگے پہنچا دیا ہے، اب ہمیں مذہب کی ضرورت نہیں ہے، مذہبی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن کی، گیتا کی، بائبل کی، انجیل کی، ان مذہبی کتابوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مذہب اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ یہ بتائے کہ جب سورج گرہن ہو تو نماز پڑھی جائے، چاند گرہن ہو تو عبادتیں کی جائیں، جب زلزلے آئیں تو یہ کام کیا جائے، اس وجہ سے مذہب ہوتا ہے۔ آج جب ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم بتا دے رہے ہیں کہ 50 سال کے بعد کیا ہوگا، 10 سال کے بعد کیا ہوگا، سورج گرہن کب ہوگا، چاند گرہن کب ہوگا، کب مریخ کس منزل میں آئے گا، ستارے کس وقت کہاں پر ہوں گے، جب ہم آج ٹیکنالوجی کو ہم نے اتنا ایڈوانس کر دیا ہے، وہاں تک پہنچ چکے ہیں، ہم نے چاند کی زمین پر اپنا پرچم لہرا دیا ہے، تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم مذہب کے چکر میں پڑیں اور مذہب کی کتابوں کے چکر میں پڑیں اور مذہبی خیالات اور مذہبی روایات اور مذہبی نظریات اور ان فرسودہ نظریات کے چکر میں پڑیں۔ لہذا انہوں نے یہ اعلان کیا تھا، اس وقت کی سپر پاور نے، رشیا سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہم 10 سال کے اندر تمام مذاہب کی سرحدوں سے، تمام ممالک کی سرحدوں سے مذہبی کتابوں کو اور مذہبی روایات کو ختم کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اب ٹیکنالوجی آ چکی ہے، اور جس وقت ٹیکنالوجی اپنے پورے عروج پر تھی، ٹیکنالوجی اپنے پورے کمال پر تھی، ٹیکنالوجی اپنی پوری معراج پر تھی، اسی وقت، اسی زمانے میں، اسی عہد میں، اسی کلچر کے دوران، اسی ٹیکنالوجی کے درمیان مسلح عبادت سے ایک بوڑھے فقیہ عالم دین نے ایک چھوٹے سے ملک سے کھڑے ہو کے بتایا کہ یاد رکھو، تم ٹیکنالوجی کو کتنا ہی آگے کیوں نہ لے جاؤ، کسی منزل پر کیوں نہ لے جاؤ، لیکن یاد رکھو جہاں آئیڈیالوجی پہنچ جاتی ہے وہاں ٹیکنالوجی نہیں پہنچتی۔ آئیڈیالوجی آگے کی منزلوں تک پہنچ جاتی ہے، ٹیکنالوجی کی کوئی نہ کوئی حد ہوا کرتی ہے۔ اور اس بوڑھے فقیہ نے بتایا کہ تم ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھو، تم ذرا مذہبی روایات کو اٹھا کے دیکھو، ہم ٹیکنالوجی کو کہاں تک لے جا سکتے ہو؟ تم نے ابھی چاند کی سطح مرتفع تک، تم نے اپنی چاند کی زمین تک، تم نے ابھی چاند کے فرش تک اپنا پرچم لہرایا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن ابھی آگے نہیں بڑھ پائے ہو پوری طرح سے۔ ابھی ایک چاند کو بھی صحیح سے فتح نہیں کر پائے ہو، تمہیں نہیں معلوم اس کے اندر کتنی گہرائی پائی جاتی ہے، اس کی وسعتیں کتنی ہیں، کتنی کائنات ہیں، کتنی کہکشائیں ہیں، کتنا ہے، تمہیں کچھ نہیں معلوم ہے، تم کچھ نہیں جانتے ہو، کیونکہ تمہاری ٹیکنالوجی ایک محدود دائرے تک رہا کرتی ہے، اس سے آگے نہیں جایا کرتی۔ لیکن آئیڈیالوجی وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں فرشتہ بھی نہیں پہنچ پاتا۔ ٹیکنالوجی ایک منزل پر جا کے رک جاتی ہے، لیکن آئیڈیالوجی وہاں پہنچتی ہے جہاں آگے خدا ہوتا ہے، پیچھے بندہ ہوا کرتا ہے۔ صلوات بھیجیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ اور ایک چھوٹے سے ملک سے اس بوڑھے فقیہ نے، اس مرد مجاہد نے، اس بت شکن خمینی نے جب یہ تصور پیش کیا اور یہ بتایا کہ تم ٹیکنالوجی کو کہاں تک لے جا سکتے ہو، آئیڈیالوجی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پوری دنیا نے مل کے، تمام بڑی طاقتوں نے مل کے ان کے خلاف ایک سازش کے تحت ایک ملک کو مسلط کیا، اور ایک غنڈے کو اور ایک بدماش کو مسلط کیا، جس کے نتیجے میں 8 سال تک مسلسل جنگ ہوتی رہی۔ وہ ملک جو آزاد ہوا ہو، وہ ملک جنہوں نے ابھی صحیح سے اپنی بنیادوں کو بھی مستحکم نہ کیا ہو، اور اپنی آئیڈیالوجی کو، اپنے نظریات کو بھی پوری طرح سے مستقل طور پر لاگو نہ کیا ہو، اس ملک کے اوپر جنگ چھیڑ دی گئی۔ بڑی طاقتیں اس دوسرے ملک کے اور پڑوسی ملک کے ساتھ میں تھیں۔ 8 مہینے تک، 8 سال تک مسلسل جنگ ہوتی رہی۔ مجاہد میدان جنگ میں ڈٹے رہے، پورے استقلال کے ساتھ، پوری ماں پامردی کے ساتھ، پوری کامیابی کے ساتھ، اور پورے استقلال اور پوری تہذیب اسلامی کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہے۔ اور جب 8 سال کے بعد جنگ بند ہوئی، پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں تجزیہ نگار بیٹھے، انالیسس کرنے والے بیٹھے، اور انہوں نے تجزیہ کرنا شروع کیا، انہوں نے تحلیل کرنا شروع کی
کہ آخر کون سی طاقت تھی اس نئے ملک کے مجاہدوں کے پاس جو جنگ کرتے رہے لیکن ان کے پائے ثبات میں لرزش نہیں آئی، جو سینہ تانے کھڑے رہے، جو میدان عمل میں ثبات قدمی کے ساتھ کھڑے رہے لیکن ان کو کوئی شکست نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لڑ رہے تھے، وہ پوری پامردی کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ جتنی ان کے ہاں شہادتیں ہوتی جا رہی تھیں اتنا جوش و ولولہ بڑھتا جا رہا تھا۔ تو تمام تجزیہ نگاروں نے ایک ہی طرح کا نتیجہ پیش کیا، اس کو ایک جملے میں آپ کے سامنے پیش کیے دے رہا ہوں۔ تمام تجزیہ نگاروں نے لکھا کہ یاد رکھیے گا، ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر، سرمایہ کی بنیاد پر ہم تلوار کے مقابلے پر تلوار بنا سکتے ہیں، ہم تیر کے مقابلے پر تیر لا سکتے ہیں، ہم بم کے مقابلے پر بم بنا سکتے ہیں، ہم میزائل کے مقابلے پر میزائل بنا سکتے ہیں، ہم ایٹم بم کے مقابلے پر ایٹم بم بنا سکتے ہیں، ہم ٹینک کے مقابلے پر ٹینک لا سکتے ہیں، ہم ہر چیز کا مقابلہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ لیکن اس بوڑھے مجاہد، بوڑھے فقی، مرد بت شکن، خمینی بت شکن کے ہاتھ میں طواف کرنے والے تسبیح زہرا کے دانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے آئیڈیالوجی کی کامیابی جو خمینی بت شکن نے پوری دنیا کو بتا دیا۔ تم ہر چیز کا مقابلہ کر سکتے ہو لیکن روحانی قوت کا اور عرفانی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک صلوات بھیجنے محمد والے محمد۔ اور جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے مقابلے پر نہیں آ سکتے، کہ پھر اب کس طرح سے شکست دی جائے۔ اور دوسری جنگ عظیم کے بعد اب میں جب بات آج اس رخ سے آگے بڑھ رہی ہے اور اس انداز سے آگے بڑھتی جا رہی ہے تو میں آپ کے سامنے اور نوجوانوں کے سامنے عرض کروں جو مجھے سن رہے ہیں آن لائن اس مجلس اعضاء کے ذریعے سے، کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب انداز بدلا، جب طریقہ بدلا، پہلے سامراج کا انداز دوسرا تھا، پوری دنیا پر وہ حکومت کرنا چاہتے تھے، پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی، یونین جیک ہر ملک میں لہرایا کرتا تھا، سورج انہی کی حکومت سے نکلتا تھا، انہی کی حکومت میں غروب ہوا کرتا تھا۔ پوری دنیا کی تاریخ پر نظر اٹھا کے دیکھیں، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد جب سامراجی طاقتوں کا انداز بدلا تو انہوں نے کہا اب ہمیں پوری دنیا پر حکومت کرنا ہے۔ اب حکومت کریں کیسے؟ ہم وہ انداز نہیں اپنا سکتے کیونکہ اس انداز کو اپنانے میں ہمیں شکست خوردہ ہونا پڑتا ہے، ہمیں شکست کھانا پڑتی ہے، ہمیں قربانیاں دینا پڑتی ہے، ہمیں جانیں گنوانا پڑتی ہیں، اور ہم سب سے زیادہ کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو وہ ہے موت۔ ہم سب سے زیادہ کسی سے ڈرتے ہیں تو وہ زندگی دینے سے ڈرا کرتے ہیں۔ لہذا ہم انداز کو اپنا بدلیں گے، ہم طریقے کو بدلیں گے، ہم کلچر کو بدل دیں گے، ہم تہذیب کو بدل دیں گے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ اب ہم حکومت کس طرح سے کریں اور کس طرح سے ہم پوری دنیا کو اپنے قبضے میں کریں۔ تو میں نے تھوڑا سا تجزیہ کیا ہے۔ اب انہوں نے ایک سازش کی اور سازش کرنے کے بعد کہا کہ اب ہم اپنا پرچم نہیں لہرائیں گے، اب ہم اپنے حکمراں نہیں بٹھا لیں گے، اب ہم وائسرائے کو نہیں بھیجیں گے، اب ہم اپنی فوج نہیں بھیجیں گے، بلکہ پوری دنیا پر حکومت اس طرح سے کریں گے کہ اپنا کلچر پوری دنیا کے اوپر تھوپ دیں گے۔ اب کلچر ہمارا ہوگا، تہذیب ہماری ہوگی، ثقافت ہماری ہوگی، برہنگی ہماری ہوگی، انداز ہمارا ہوگا، اور پوری دنیا ہمارے چشم و ابرو کے اشاروں پر ناچتی نظر آئے گی، پوری دنیا ہماری تہذیب میں جکڑی ہوئی نظر آئے گی، پوری دنیا ہمارے کلچر میں جکڑی ہوئی نظر آئے گی۔ لہذا انہوں نے اس کے ذریعے ایک مبلغ کا استعمال کیا، 4 اسلحوں کا استعمال کیا۔ ان کے مبلغ کا نام تھا ٹیلی ویژن، ان کے مبلغ کا نام تھا میڈیا۔ انہوں نے پوری دنیا میں اپنے ٹیلی ویژن کے ذریعے، اپنے میڈیا کے ذریعے سے اپنی ثقافت کو پھیلانا شروع کیا، اور اس مبلغ کے ساتھ ساتھ انہوں نے جن 4 اسلحوں کا استعمال کیا کلچر کی جنگ کو جیتنے کے لیے، تہذیب کو تھوپنے کے لیے، اپنا کلچر پوری دنیا پر تھوپنے کے لیے، تو انہوں نے سب سے پہلے عورتوں کے سر سے پردے کو کھینچ لیا۔ آپ 50، 60، 70 سال پہلے اور 80 سال پہلے کے کلچر کو اٹھا کے دیکھیں تو پوری دنیا میں اگر آپ نظر ڈالیں گے تو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی خواتین کیوں نہ ہوں، وہ سر ڈھانپ کے رہا کرتی تھیں۔ یہاں تک کہ ہم تو ہندوستان کے رہنے والے ہیں،
आप यहाँ भी पूछिएगा, पहले हिंदू घरों में भी जब लोग जाया करते थे, यहाँ तक उनका कल्चर और उनकी तहजीब थी कि बहुएं अपने ससुर साहिबान के सामने और अपने बुजुर्गों के सामने सरों पर साड़ी का पल्लू डाल के आया करती थीं, निगाहें झुका के आया करती थीं। ये यहाँ का कल्चर था, ये यहाँ की तहजीब थी। इसी तरह ईसाई समाज में भी, ईसाई माशरे में भी ख़वातीन कहीं ना कहीं सर पर स्कार्फ बांधा करती थी। अगर उसकी दलील चाहिए तो आप किसी भी चर्च में जाके देख लीजिए, 100 साल 200 साल 300 साल 400 साल पुरानी अगर तस्वीरें लगी होंगी मरियम मुक़द्दस की या किसी और की, तो वो स्कार्फ के साथ होंगी। इसी तरह यहूदियों में भी पर्दा आम था। तमाम जितने भी मुआशरे पाए जाते थे, जितने भी कल्चर थे, सब में पर्दा आम था। लेकिन जब इस्तकरार और साम्राज्य ने अपना कल्चर थोपने की कोशिश की तो उन्होंने कहा सबसे पहले औरतों के सरों से चादरों को छीनो, औरतों को लाके चौराहे पर खड़ा कर दो, क्योंकि जब औरतें बेहया हो जाएंगी, औरतों के सर से चादर छिन जाएगी तो बेहयाई इनकी आम हो जाएगी और फिर उसी तरह से मुआशरा आगे बढ़ेगा। लिहाजा सबसे पहले उन्होंने औरतों के सर से चादर छीनी और चादर छीनने के बाद औरतों को लाके मैदान में खड़ा कर दिया। दूसरा उन्होंने जो हमला किया, दूसरा जो असलहा इस्तेमाल किया, पूरी दुनिया के नौजवानों को उन्होंने शराब नोशी का आदी बना दिया, नशे का आदी बना दिया। तीसरा, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम है। तीसरा जो उन्होंने हमला किया, तीसरा जो उन्होंने असलहा इस्तेमाल किया कि पूरी दुनिया में सूद के निज़ाम को आम कर दिया। चौथा, जुए के निज़ाम को आम कर दिया। यानी उन्होंने अपने मुबल्लिग के ज़रिए से जो 4 असलहों का इस्तेमाल किया, उन असलहों को पूरी सोची समझी साजिश के तहत, ताकि इन असलहों के ज़रिए से पूरी दुनिया में बेहयाई पैदा हो जाए, और जब बेहयाई पैदा हो जाएगी तो खुद ब खुद हमारे कल्चर में ये रच बस जाएंगे और फिर जैसा हम चाहेंगे वैसे करेंगे। मुआशरा इनका होगा, कल्चर हमारा होगा। समाज इनका होगा, कल्चर हमारा होगा। नौजवान इनके होंगे, कल्चर हमारा होगा। ख़वातीन इनकी होंगी, कल्चर हमारा होगा। और उसके बाद बेहयाई आम हो जाएगी, और जब बेहयाई आम हो जाएगी तो फिर मजहबी रिवायात खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी, खुद ब खुद फरसूदा हो जाएंगी। पूरी दुनिया पर कब्जा करते करते जब वो हमारे बर्रे सगीर में और हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने देखा कि अरे यहां तो बहुत आसान है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी देरीना, हमारे मुल्क की देरीना रिवायात के बावजूद आमरस और रामरस यहां एक मजहब में नशा भी पाया जाता था। चाहे वो किसी त्योहार और किसी खास मौके पर इस्तेमाल करते हों, लेकिन आमरस और रामरस एक मजहबी नशा था जो यहाँ के कल्चर में था। एक तबका वो भी था जहाँ बरहना लोग रहा करते थे, और उसकी दलील अजंता और अलोरा के मंदिर हैं। सूद का निज़ाम यहाँ लालाओं का बहुत पुराना निज़ाम था, और पहली जंग ही यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, इस बर्रे सगीर के अंदर जुए की बुनियाद पर हुई थी। वो आप सब हजरात जानते हैं, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जरासीम उन तमाम चीज़ों के हमारे इस हिंदुस्तान के समाज में, हिंदुस्तान के माशरे में पाए जाते थे। उन्होंने जब यहाँ के कल्चर को खंगालना और समझना शुरू किया तो कहा इन्हीं के ज़रिए से बड़ी आसानी से हम अपने कल्चर को इनके अंदर पैवस्त कर देंगे, उतार देंगे और इनके सर पर थोप देंगे, और ये बड़ी आसानी से हमारे कल्चर में रच बस जाएंगे। लिहाजा उन्होंने बड़ी आसानी से हिंदुस्तान के ऊपर और इस बर्रे सगीर के ऊपर उनके कल्चर ने कब्जा कर लिया। जो आज 70 और 80 बरस के और 90 बरस के बुज़ुर्ग हमारे मुआशरे और समाज में बाकी हैं, उनसे जाके पूछिए और उनके पास बैठिए और उनका दर्द दिल समझने की कोशिश कीजिए कि कितनी घुटन में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पुरानी तहजीब, आज से 50 और 60 साल पहले की तहजीब हमारे मुल्क की क्या थी, और आज वो तहजीब किस डगर पर चली गई है, हमारा कल्चर किस मंजिल पर चला गया है। उस ज़माने में लड़कियों की पोजीशन क्या थी, आज लड़कियों की पोजीशन क्या है। उस ज़माने में बहुएं जब घर के बुजुर्गों के सामने आया करती थीं तो निगाहें झुका के आया करती थीं, सर के पर साड़ी का पल्लू डाल के आया करती थीं, चादर डाल के आया करती थीं। और आज किस तरह से मगरबी कल्चर में रच बस के बहुएं आके सामने गुड मॉर्निंग और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करती हैं जो मगरबी कल्चर में इस्तेमाल हुआ करते हैं, और कुड़ कुड़ के अपना वक्त काटने पर मजबूर हैं हमारे वो बुज़ुर्ग जिन्होंने 50 और 60 और 70 साल पहले का यहाँ कल्चर देखा था। तो उन्होंने नशे का आदी बनाया, उन्होंने जुए का आदी बनाया, उन्होंने सूद का आदी बनाया, उन्होंने
برہنہ کر دیا ہمارے معاشرے کو۔ لیکن پورے بر صغیر پہ کلچر تھوپنے کے بعد، اپنی تہذیب تھوپنے کے بعد جب وہ فکروں پر قبضہ کر چکے تو انہوں نے پھر ایک ملت کو دیکھا، ایک قوم کو دیکھا، ایک گریہ کرنے والی قوم کو دیکھا، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ سال بھر کے بعد جب محرم آتا ہے تو اس قوم کے ذاکرین، اس قوم کے حماسی نوحہ خان اور اس قوم کے انقلابی نوحہ خان اور مقررین اور بزرگ اور عورتیں جب گھروں میں مجلس حسین برپا کرتی ہیں تو زینب کے پردے کا ذکر ضرور کرتی ہیں۔ محرم میں جب مجلسیں ہوتی ہیں تو اس شرابی ملعون اور جہنمی یزید کے اوپر لعنت ضرور بھیجی جاتی ہے جو دربار میں بیٹھ کے شراب پیا کرتا تھا، جسے سید سجاد میں جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا، او شرابی سن، جناب زینب نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ دیکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ سال بھر کے بعد 2 مہینے 8 دن میں ہم کتنا ہی اپنے مبلغ کے اور اپنے اسلحوں کے ذریعے سے ان کے کلچر کو ختم کرنے کی اور اپنے کلچر کو تھوپنے کی کوشش کریں، جب 2 مہینے اور 8 دن محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، اس کے بعد سے 2 مہینے 8 دن تک یہ قوم اتنی چارج ہو جایا کرتی ہے، اتنی بیدار ہو جایا کرتی ہے کہ اس قوم کو زینب کا پردہ یاد رہتا ہے، اسے اس یزید ملعون کا ظلم اور اس کی شراب یاد رہتی ہے، اس کا جوا یاد رہتا ہے، اس کا سود یاد رہتا ہے۔ تو یہ قوم نہ سودیہ قوم ہو سکتی، یہ قوم نہ جواری قوم ہو سکتی، یہ قوم نہ شراب خور قوم ہو سکتی، اور یہ قوم نہ بے پردہ قوم ہو سکتی۔ لیکن اس کے باوجود اگر قوم میں کچھ نوجوان بگڑ جائیں، منحرف ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بزرگوں کو کہیں نہ کہیں اپنے نظام غذائیات پر غور کرنا چاہیے، کہیں نہ کہیں ان کے لقموں میں، ان کے رزق میں، ان کے نظام غذائیات میں حرام کی آمیزش ہے، کیونکہ سرکار سید الشہداء نے یہی تو خطبہ دیتے وقت اور حجت تمام کرتے وقت کہا تھا، مجھے معلوم ہے میں امام وقت ہوں، فرزند رسول ہوں، نبی کا نواسہ ہوں، حجت خدا ہوں، لیکن میری باتیں تمہارے اوپر اس وجہ سے اثر انداز نہیں ہو رہی ہیں چونکہ تمہارے شکم حرام مال سے پٹے پڑے ہیں۔ تو جن لوگوں کے شکم اور جن لوگوں کے پیٹ اور نظام غذائیات حرام مال سے بھرا ہوا ہوتا ہے، جب انہیں امام کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر ہم جیسے معمولی لوگوں کی بات کیا سمجھ میں آئے گی؟ کربلا ان کی سمجھ میں نہیں کیا آئے گی؟ لہٰذا انہیں یہ چاہیے وہ کربلا کے اوپر غور کریں، سرکار سید الشہداء کے خطبوں کے اوپر غور کریں۔ مجھے یاد آ رہا ہے، میں نتیجہ بعد میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جناب ہر نے صبح عاشور کے وقت سرکار سید الشہداء سے اجازت لی، اور اجازت لینے کے بعد کہا، الارشاد میں شیخ مفید نے جناب ہر کے اس مختصر سے خطبے کو بیان کیا ہے کہ جناب ہر گھوڑے پر بیٹھے اجازت لینے کے بعد سرکار سید الشہداء سے، امام مظلوم کربلا سے، اور گھوڑے کے پر بیٹھنے کے بعد گھوڑے کو ایڑ لگائی، اور کوفی اور شامی فوج کے سامنے کھڑے ہو کے جناب ہر نے کہا، ارے تم کیا ظلم کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم وہ فرزند رسول ہے، اور تم نے فرزند رسول امام وقت کے اوپر پروردگار کی زمین کو، زمین خدا کو تنگ کر دیا ہے، عرصہ حیات کو تنگ کر دیا ہے، اور اس طرح سے محاصرہ کیا ہے کہ امام وقت یہاں سے نکل کے بھی کسی دوسری جگہ بھی نہیں جا سکتے، اور تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ارے اذان میں جن کو محمد الرسول اللہ کہتے ہو، انہی کی اطرت اور انہی کی آل کے اوپر اس طرح سے ظلم کر رہے ہو۔ فرات کا پانی جس کو یہودی پی رہے ہیں، جس کو مسعود مجوسی پی رہے ہیں، جس کو نصرانی پی رہے ہیں، جناب ہر کہتے ہیں کہ تم نے اس فرات کے پانی کو، کہ جس میں کوئی جانور پی رہے ہیں، جانور لوٹ رہے ہیں، جس میں کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، اس فرات کے پانی کو تم نے اطرت رسول کے اوپر بند کر دیا ہے۔ تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم آج پانی بند کیے ہوئے ہو، یاد رکھو جب آخرت کا موقع ہوگا سب پیاسے ہوں گے تو ساقی کوثر تمہیں کوثر سے سیراب نہیں کریں گے، اس وقت تم کیا کرو گے؟ اس وقت تم رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس وقت تم فرزند رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس وقت تم رسول کی چہیتی بیٹی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جناب ہر جو سپہ سالار بھی تھے اور کوفی فوج کو اور شامی فوج کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کے جواب میں ان ظالموں نے کیا کیا؟ ان ظالموں نے چلے کمان میں تیر جوڑے اور جناب ہر کی طرف اچھالنا شروع کر دیے، پھینکنا شروع کر دیے۔
الارشاد میں یہ خطبہ موجود ہے جو ہماری بنیادی کتاب ہے، شیخ مفید نے اس کو تحریر فرمایا ہے، اس کو جا کے پڑھ لیجئے گا۔ تو جناب حر نے خطبہ دیا، جناب زہیر قین نے خطبہ کیا، جناب عباس نے خطبہ دیا، تمام شہیدوں کے رجس موجود ہیں اور خطبے موجود ہیں، اس کے باوجود ان کوفیوں اور ان شامیوں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ یزید کے حرام مال کے اوپر ان کی نگاہیں تھیں اور ان کے شکم حرام مال سے بھرے ہوئے تھے۔ تو بس اسی کا فائدہ اٹھا کے اس مغربی دنیا نے بھی اور کیپٹلزم نے بھی اور اس سامراجی طاقتوں نے بھی اس قوم اور اس پوری دنیا کے کلچر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے یہ دیکھا جب تک اس ملت گریہ کن کے پاس 2 پلیٹ فارم اور 2 مرکز موجود ہیں، اس وقت تک اس ملت اور اس قوم کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا۔ ایک مرکز کا نام ہے نظام عزاداری، دوسرے مرکز کا نام ہے نظام مرجعیت۔ نظام مرجعیت یعنی علماء کا نظام۔ غیبت کبریٰ کے بعد جو علماء نے اس قوم کی باغ ڈور سنبھالی، قربانیاں دیں، قید خانوں میں رہے، جیلوں میں رہے، زحمتیں برداشت کرتے رہے، مصیبتیں برداشت کرتے رہے، لیکن کبھی پائے ثبات میں لرزش نہیں آئی۔ قید خانوں میں رہ کے، قید خانوں میں، زندانوں میں رہ کے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اپنے خون کے ذریعے سے، لیکن دشمن اور باطل طاقتوں کے سامنے جھکنا برداشت نہیں کیا۔ آپ زیادہ دور نہ جائیے، عراق کی تاریخ کو نہ دیکھیے، ہندوستان کی تاریخ دیکھیے۔ کیا کیا تھا شہید نور اللہ شوستری نے اس ظالم کا؟ چیف قاضی تھے، فیصلہ کیا کرتے تھے، اس وقت کے سب سے بڑے دانشور تھے، اس وقت کے سب سے بڑے اسکالر تھے، اور ان کا کمال یہ تھا کہ جو بھی اپنا مسئلہ لے کے آیا کرتا تھا، جس فقہ کا ماننے والا ہوتا تھا اسی فقہ کے مطابق وہ اس کے مسئلے کو حل کر دیا کرتے تھے، سلجھا دیا کرتے تھے۔ اتنے بڑے دانشور اور اتنے بڑے اسکالر، بس ان کی خطا یہ تھی کہ وہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے۔ انہوں نے احقاق الحق لکھ دی تھی، انہوں نے مجالس المومنین لکھ دی تھی، انہوں نے قلمی جہاد کرنا شروع کر دیا تھا خاموشی سے۔ بس اس بنیاد کے اوپر ان علماء نے بادشاہ کو بھڑکایا، انہوں نے گدی سے زبان کھچوانا منظور کیا، کوڑے کھانا منظور کیا، شہادت منظور کی، لیکن باطل کے سامنے اور دشمن کے سامنے انہوں نے سر نہیں جھکایا۔ انہوں نے کہا ہم دشمن سے صلح تو کر سکتے ہیں لیکن بیعت نہیں کر سکتے۔ تو یہ پوری تاریخ ہے جو شہید اول اور شہید ثانی اور شہید رابع اور شہید خامس اور آج کے علماء تک ہمارے سامنے، جن کو ہم نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے وہ ہماری تہذیب اور ہمارے کلچر کا تحفظ کر رہے ہیں، چاہے خمینی بشکن ہوں یا ہمارے دوسرے علماء ہوں یا مجاہد انقلاب لبنان سید نصر اللہ ہوں یا دوسرے مراجع عظام ہوں، کس طرح سے وہ تحفظ کر رہے ہیں، کس طرح سے آج پھر وہ میدان جنگ میں اور میدان عمل میں کھڑے ہوئے ہیں، اور کس طرح سے وہ مذہبی اقدار کو بچا رہے ہیں۔ تو بس دشمن کی نگاہوں میں یہی کھٹک رہے تھے۔ انہوں نے کہا جب تک ان کے پاس یہ 2 مراکز موجود ہیں، ایک نظام مرجعیت، ایک نظام علماء، دوسرا نظام عزاداری۔ نظام عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ جب عزا کا زمانہ شروع ہوتا ہے تو یہ قوم بیدار ہو جایا کرتی ہے، یہ قوم حسینیت میں ڈھل جایا کرتی ہے، اس قوم کے نوجوانوں کے یہاں جذبہ علی اکبر پیدا ہو جاتا ہے، اس قوم کے بچوں کے یہاں جذبہ علی اصغر پیدا ہو جایا کرتا ہے، اس قوم کی بچیوں کے یہاں جذبہ جناب سکینہ پیدا ہو جایا کرتا ہے، اس قوم کے بزرگ جذبہ علی اکبر میں، جذبہ حبیب ابن مظاہر میں ڈھل جایا کرتے ہیں۔ لہذا جب قوم اس طرح سے بیدار ہوتی ہو، ملت اس طرح سے بیدار ہوتی ہو، تو اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ لہذا 2 مراکز اور 2 مصدر، ایک نظام مرجعیت اور دوسرے نظام عزاداری ان کی آنکھوں میں کھٹک رہے تھے کہ اسے کس طرح سے ختم کیا جائے، انہیں کس طرح سے توڑا جائے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ ہم انہیں طاقت سے نہیں دبا سکتے، ہم انہیں دولت سے نہیں دبا سکتے، ہم اسے سرمائے سے نہیں دبا سکتے، ہم اسے جاہ و حشم سے نہیں دبا سکتے، ہم اسے اقتدار سے نہیں دبا سکتے، ہم اپنی پرانی تحریکوں کے ذریعے سے اسے نہیں دبا سکتے۔ ہم انہی کے درمیان سے لوگوں کو پیدا کر کے، نقلی لوگ بنا کے، نقلی علماء بنا کے اور عزاداری میں بیکار کی رسومات داخل کروا کے ہم اس کو منتشر اور متاثر کر سکتے ہیں۔ لہذا انہوں نے ان 2 نظاموں کو ختم کرنے کے لیے اپنے 2 نظام بنائے، جس میں ایک نام نہاد اخباریت کا نظام ہے، دوسرا نظام ملنگیت ہے۔
اب ہمارے نوجوان، انہیں بہت سے نوجوانوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ اخباریت کیا ہے، ملنگیت کیا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کسی بڑے عالم دین کا، کسی بڑے خطیب کا، بزرگ خطیب کا جملہ، یہیں غالباً خمسہ مجالس کے درمیان انہوں نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پوری قوم اخباری ہو جائے، لیکن یہ اخباری نہیں جنہیں سامراج بنا رہا ہے، یہ اخباری نہیں جو پیسے کی بنیاد پر بنائے جا رہے ہیں، یہ اخباری نہیں جو دولت کی بنیاد پر بنائے جا رہے ہیں، یہ اخباری نہیں کہ جن کی فکروں کو دوسری طرف لے جایا جا رہا ہے۔ وہ اخباری جیسے امام چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کا ہر نوجوان اتنی دسترس حاصل کر لے کہ وہ اس کے یہاں مسائل نکالنے کا اور استنباط کی صلاحیت خود بخود پیدا ہو جائے، یعنی قرآن، سنت اور احادیث کے اوپر اتنا عبور حاصل کر لے کہ اسے ضرورت ہی نہ پڑے تقلید کی۔ اخباریت اس کو کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ حالات یہاں ممکن نہیں ہیں، لیکن سامراج یہی چاہ رہا تھا کہ کسی بھی طرح سے ان میں نام نہاد یہ دو مراکز بنا کے ان کے نظام کو اور ان کے مرکز کو ختم کر دیا جائے، لیکن ہمارے کروڑوں سلام ہوں آیات اعظام پر، مراجع عظام پر۔ پوری دنیا نے دیکھا اور پوری دنیا نے نظر ڈالی۔ ابھی چند سال پہلے آیت اللہ سیستانی جب بستر بیماری سے اٹھ کے کربلا کے تحفظ کے لیے کربلا معلّہ کی طرف چلے تھے، تو ان کے ساتھ ساتھ BBC لندن کی رپورٹ تھی کہ 70 لاکھ لوگ مسلسل لبیک یا حسین اور لبیک یا زہرا کے نعرے لگاتے ہوئے کربلا معلّہ کی طرف ان کے ساتھ ساتھ رواں دواں تھے، سفر پہ آمادہ تھے، جن کے گریبان چاک تھے، جو گریہ کرتے جا رہے تھے، لبیک یا حسین کے نعرے لگاتے جا رہے تھے۔ اور اس وقت رہبر انقلاب اسلامی نے خط لکھا تھا آیت اللہ سیستانی کو، عیادتی خط، اور اس خط کا ایک جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس پورے خط کو چھوڑے دے رہا ہوں۔ انہوں نے عیادت کرتے ہوئے اور اس تحریک اور اس انقلاب کی آہٹ کو محسوس کرواتے ہوئے لکھا تھا کہ سامراج کو، سامراجی طاقتوں کو، اب یہ جملہ ایسا ہے کہ جو پوری تحریک کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ رہبر انقلاب نے لکھا کہ سامراجی اور صہیونی طاقتوں کو اپنی سازشوں پر پھر سے غور کرنا چاہیے کہ ملینوں بلین ڈالر خرچ کرنے کے بعد آج انہوں نے پھر یہ دیکھا کہ جب ایک بوڑھا فقیہ نظام مرجعیت میں مسند فقاہت سے اٹھ کے اپنی قوم کو آواز دیتا ہے تو پوری دنیا شیعت میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے، پوری دنیا شیعت میں ایک ترشح پیدا ہو جاتی ہے، ایک ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے، ایک حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پھر سے غور کرنا چاہیے کہ اتنے ڈالر خرچ کر لیے، ہزاروں کروڑوں اربوں ملینوں بلین ڈالر خرچ کر لیے، اس کے باوجود اس نظام کو مٹا نہیں پائے، ختم نہیں کر پائے۔ میں کہوں گا آپ نے رہبر انقلاب اسلامی، آپ نے بہت اچھا جملہ لکھا، لیکن اس قوم کے نوجوانوں کی طرف سے ایک جملہ آپ اور لکھ دیتے کہ سامراجی اور صہیونی طاقتوں کو اپنی ان سازشوں پر غور کرنا چاہیے کہ بلینوں ملین ڈالر خرچ کرنے کے باوجود انہوں نے نظام مرجعیت کا کمال دیکھ لیا، نظام مرجعیت کی معراج دیکھ لی۔ آج بھی جب کوئی فقیہ وقت، جب کوئی مرجع وقت قوم کو آواز دیتا ہے تو قوم اسی انداز اور اسی شان سے لبیک یا حسین کا نعرہ لگاتے ہوئے میدان عمل میں نکل آیا کرتی ہے۔ آپ ہماری طرف سے ایک جملہ یہ لکھ دیتے تاکہ پوری دنیا میں اسلام دشمن طاقتوں تک یہ بات پہنچ جاتی۔ قومیں وہ ختم ہوا کرتی ہیں، قومیں وہ مٹ جایا کرتی ہیں، ان قوموں کی تہذیب ختم ہو جایا کرتی ہے جن کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا، جن کا کوئی رہبر نہیں ہوا کرتا۔ اس قوم کا سرپرست منتقم خون حسین عباس کے علم کے ساتھ آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے، جو اس قوم کی رہبری کر رہا ہے، جو اس قوم کی رہنمائی کر رہا ہے، جو اس قوم کی سرپرستی کر رہا ہے۔ صلوات بھیجنے میں آواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ چاہے 4 اسلحے استعمال کریں یا 40 اسلحے استعمال کریں، اس قوم کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس قوم پر سایہ امام وقت کا ہے، اس قوم پر سایہ معصوم کا ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں ایک واقعہ اور اس کے بعد بات کو ختم کر دوں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ
मासूमीन को और इमामत के दामन को दागदार करने की मौके मौके पर कोशिशें की गईं। 5 शख्सियतें बाबुल हवाइज हैं, 5 शख्सियतों का जिक्र किया जाता है। पहले बाबुल हवाइज इमाम अली अलैहिस्सलाम, असीर बगदाद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, उसके अलावा छोटे हजरत जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम और साथ साथ जनाब अली असगर का जिक्र भी आता है। जनाब अली असगर भी बाबुल हवाइज हैं। बाबुल हवाइज का मतलब क्या है? आप दुआ मांगिए उनके वसीलों से, शिफा खाना खुला हुआ है, वो सब कुछ अता करेंगे। लेकिन मैं आपके सामने अर्ज करूं, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमामत के दामन को दागदार करने की कोशिश की गई और वो अब्बासी सलातीन जिसको आप सब जानते हैं, उसके जुल्म और बर्बरियत को भी जानते हैं, कैद खाने के अंदर हैं और एक मशहूर तरीन तवाइफ को भेजा गया दामन को दागदार करने के लिए। और जब वो तवाइफ उस कैद खाने के अंदर पहुंच गई जहां इमाम वक्त मौजूद थे, अब ये मशहूर वाक़या, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, बस एक जुमला कह के मैं आगे निकल जाऊंगा। तो बाहर अरकान हुकूमत, अरबाब हुकूमत, वज़रा, उमरा सबको जमा कर लिया गया और जब सब जमा हो गए, सब इकट्ठे हो गए तो कैद खाने के दरवाजे को खोला गया। वो खातून जो सौदा करके कैद खाने के अंदर गई थी, जब गई थी तो आंखों में आंखें डाल के बात कर रही थी, लेकिन जब वो कैद खाने के अंदर से निकल के आई है तो उसके सर पर आंचल है, पर्दा है, चादर पड़ी हुई है, सर को झुकाए हुए है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे आब कौसर से गुस्ल करके आई हो। बादशाह जिसने एक साजिश के तहत उस खातून को भेजा था लरस के रह गया, कहा मैंने ख़ास मकसद के तहत तुझे भेजा था, तू गई तो एक ख़ास मकसद के तहत थी, लेकिन तुमने क्या वो मेरा वो काम नहीं किया। अब एक मर्तबा ये खातून जो बदनाम तरीन खातून जिसको ये समझ रहा था जो कैद खाने में गई थी, अब जो इसने बोलना शुरू किया तो अरकान हुकूमत, अरबाब हुकूमत, रुआसा, दौलतमंद, वज़रा, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े उमरा दम बखुद हो गए। एक मर्तबा इस खातून ने बादशाह वक्त की आंखों में आंखें डाली, अब जो बोलना शुरू किया तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोहे फारान से बोलने का सलीका लेके आई हो। ए बादशाह वक्त, तू क्या समझता है उस इमाम के बारे में, उस मासूम के बारे में, उस रूहे काबा और जाने काबा के बारे में? क्या तू उसको भी अपना जैसा समझता है? उसका ये कहना, क्या तू उसके किरदार को भी, उस इमाम वक्त के किरदार को अपने किरदार की तरह समझता है? यानी वो तो ऐसा नहीं है, तू ऐसा जरूर है। और उसके बाद उस बदनाम तरीन खातून ने बादशाह की आंखों में आंखें डाल के बोलना शुरू किया, बताना शुरू किया, ए बादशाह वक्त सुन, सुबह का वक्त होता था, इमाम नमाज में होते थे, सुबह के बाद असर की और ज़ोहर की अजान तक इमाम या तस्बीह पढ़ते थे, या रुकू में होते थे, या क़याम की मंजिल में होते थे, या क़ऊद की मंजिल में होते थे, या ज़िक्र की मंजिल में होते थे, या इबादत और तिलावत की मंजिल में होते थे। यही सिलसिला असर तक रहता था। असर के बाद मगरिब के वक्त भी यही सिलसिला रहता था, मगरिब के बाद इशा की नमाज तक यही सिलसिला रहता था। रात में कैद खाने के अंदर से अल्लाहु अकबर, तस्बीह की आवाज़ें, तहलील की आवाज़ें बुलंद हुआ करती थीं। और बादशाह वक्त सुन, जो मैंने देखा है वो तू क्या जाने। मैं देख रही थी कि इमाम इबादत में मसरूफ था, पूरी दुनिया से और उस कैद खाने के हालात से भी इमाम को कोई लेना देना नहीं था, जिसका आसमान खुला हुआ था, जिसके सर पर छत नहीं थी। मैं देख रही थी कि हूराने जन्नत उतरती थी, जाने काबा का तवाफ किया करती थीं और तवाफ करने के बाद वो इबादत में मसरूफ हो जाया करती थीं। ए बादशाह वक्त बता, जिस इमाम के ऊपर जन्नत का हुस्न असरअंदाज न हो सका, उस इमाम के ऊपर, उस इमाम के किरदार के ऊपर मेरा हुस्न क्या असरअंदाज हो सकता है? लेकिन वो इमाम है, वो साहिब इस्मत है, वो साहिब किरदार है, वो फर्जंदे रसूल है।
اب میں وہ نہیں رہی جو تو سمجھتا ہے، تو اپنا بھی فیصلہ کر لے کہ تو کیا ہے اور وہ امام کیا ہے۔ تو نے ان لوگوں کو جمع کیا ہے، ان لوگوں کو صحیح بات بتا کہ تو نے مجھے اس قید خانے میں کیوں بھیجا تھا۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ بدنام ترین خاتون تھی، وہ ایسی خاتون تھی جسے پورا خطہ عرب جانتا تھا اس کی برد کرداری کے بارے میں، لیکن مجھے یہ بتائیے اس کے ضمیر و وجدان میں انقلابی کیفیت کیسے پیدا ہوئی، وہ کیسے بدل گئی، اس میں تبدیلی کیسے آ گئی، وہ بدنام ترین خاتون سے کنیز خدا کیسے بن گئی؟ تو تاریخ اور مورخ یہی کہیں گے کہ ایک امام کی عصمت کا سایہ، ایک امام کے کردار کا سایہ، ایک امام کی عبادتوں کا سایہ جب اس کے کردار کے اوپر پڑا تو اس کے ضمیر و وجدان میں انقلاب پیدا ہو گیا، یہ ایک بدنام ترین خاتون سے کنیز خدا بن گئی۔ تو عزیزو سنیے، ایک جملہ کہہ کے میں بات کو مکمل کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر ایک بدنام ترین خاتون کے اوپر ایک امام کی عبادتوں کا سایہ پڑ جائے تو وہ بدل جایا کرتی ہے۔ تو جس قوم کے اوپر 14 معصوموں کی عبادتوں کا سایہ ہو، 14 معصوموں کی ریاضتوں کا سایہ ہو، 14 معصوموں کی تحریکوں کا سایہ ہو، 14 معصوموں کے کردار کا سایہ ہو، 14 معصوموں کی ریاضتوں کا سایہ ہو، وہ قوم بد کردار کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اس قوم میں اگر کوئی بد کردار ہے بھی تو وہ اپنی وجہ سے ہو سکتا ہے، معصومین کی وجہ سے یا تعلیمات اسلامی کی وجہ سے یا روایات اسلامی کی وجہ سے وہ بد کردار نہیں ہو سکتا۔ اسے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ جس قوم کے پاس محرم ہو، آیت اللہ خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ عاشورہ اور محرم کی وجہ سے ملا ہے۔ ہم فرزند عاشورہ ہیں، ہم فرزندان عاشورہ ہیں اور ہمارے پیشوا حسین ہیں۔ دنیا ہم پہ پابندیاں لگا کے ہمیں ڈرانے اور دبانے کی کوشش نہ کرے، ہمیں جھکانے کی کوشش نہ کرے۔ ہم فرزندان انقلاب ہیں، ہم فرزندان عاشورہ ہیں اور ہمارے پیشوا حسین ہیں۔ لہذا ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، کسی سے خوف کھانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ ساتھ حسینیت چل رہی ہے اور ہمیں حسینیت نے سہارا دیا ہے۔ آج عزیزو 6 محرم ہے اور پوری دنیا میں آج اس شان سے حسین کا ذکر کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ جناب علی اصغر کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، جناب علی اصغر کے نام کی نیاز اور نظر دلائی جاتی ہے کہ پوری دنیا حسین کے اس ششماہے کو یاد کر کے روتی ہے، گریہ کرتی ہے اور اس کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ علی اصغر کون؟ جس کا نام حسین نے علی رکھا تھا۔ معلوم تھا کہ میرے بابا علی نے حسین جانتے تھے کہ خیبر کا در فتح کیا تھا، خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا، اور یہ کربلا کا علی فوج یزید اور فوج کوفہ و شام کو فتح کر لے گا۔ مجھے یہ بتائیے اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی حریت کی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ جو تیر مار رہا تھا وہ رو رہا تھا، وہ لرز رہا تھا، اور جو تیر کھا رہا تھا وہ تیر کھا کے مسکراتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا، رباب کا بچہ، رباب کا شہزادہ، اس کو 3 دن سے پانی نہیں ملا تھا، 3 دن سے دودھ نہیں ملا تھا، لیکن اس کے باوجود مقتل میں جانے کی کیسی جلدی تھی اور کیا انہماک تھا۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ مصائب کے چند جملے، لیکن ہاں آج پوری دنیا میں علی اصغر کے نام کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ مونس بریلوی نے کہا تھا سبیلیں جب تلک زندہ رہیں گی، علی اصغر سے شرمندہ رہیں گی۔ اور آج ہمارے یہاں ہندوستان میں شیعہ چھوڑیے، مسلمان چھوڑیے، ہندو خواتین، ہندو عورتیں، میں نے خود دیکھا ہے کہ جناب علی اصغر کے گہوارے کے قریب آ کے دودھ کے کوزے چڑھایا کرتی ہیں اور دودھ پر نظر دلوایا کرتی ہیں اور یہ کہتی جاتی ہیں کہ بابا حسین اگر علی اصغر کو ہندوستان میں لے آتے تو ہم پانی نہیں دودھ پلاتے۔ لیکن ہائے اس زمانے میں ظالموں کو علی اصغر پر بالکل رحم نہ آیا۔ حسین نے جب ٹیلے بجا کے آواز استغاثہ بلند کی تو سرکار سید الشہداء کے کانوں میں کچھ بیویوں کے رونے کی آواز آئی، تو
तो हुसैन पलटे। आप मुसलसल आज ये मसाइब सुनते रहे होंगे, ऑनलाइन मजलिसों के ज़रिए सुने होंगे या डायरेक्ट आपने सुने होंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर आपने सुना होगा कि हुसैन ने आवाज़ दी और फिर हुसैन पलटे और जाके एक सवाल किया कि बहन ज़ैनब, क्या कोई बच्चा प्यास से हलाक हो गया है? तो जनाबे ज़ैनब कहती हैं, भैया नहीं, कोई बच्चा प्यास से हलाक तो नहीं हुआ है, लेकिन आपकी आवाज़ सुन के अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा लिया है। क्या कैफियत थी अली असगर की। और फिर उसके बाद सरकार सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन ने क्या कहा, ज़ैनब मेरे बच्चे को मुझे ला दो, मैं समझ गया अली असगर क्या चाहते हैं, अली असगर का मकसद क्या है। अली असगर की कुर्बानी बहुत बड़ी कुर्बानी है, बहुत बड़ी कुर्बानी अगर इस पर समझा जाए, गौर किया जाए। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब वाक़या बयान करते हैं कि मैं रेल में ट्रेन में सफ़र कर रहा था, कुछ हिंदू भाई बैठे हुए थे, वो करबला के बारे में मुझसे पूछने लगे कि ये करबला है क्या। मैंने पूरा वाक़या उन्होंने सुनाया और जब मैं अली असगर की कुर्बानी पर आया तो वो हिंदू बुज़ुर्ग अपनी अपनी सीटों से, अपनी अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए और उन्होंने कहा, मौलाना अब आगे बयान न कीजिए, हमसे सुना नहीं जाता कि इन ज़ालिमों ने, इन मुसलमानों ने जो नाम निहाद मुसलमान थे, हुसैन के 6 महीने के बच्चे को इस तरह से शहीद कर दिया, इस तरह से कत्ल कर दिया। तो कैसी अजीम कुर्बानी है जनाब अली असगर की, और कैसा अजीम कारनामा है जिसके बगैर करबला मुकम्मल नहीं। हुसैन ने आगोश में अली असगर को लिया, लाओ मेरे बच्चे को मुझे दे दो, मैं समझ गया अली असगर क्या चाहते हैं, मैं समझ गया अली असगर का मकसद क्या है। और जब हुसैन चलने वाले थे, मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, तो एक मरतबा हुसैन खैमे से निकलना ही चाहते थे कि सकीना करीब आ गई और आने के बाद कहती है कि बाबा आप पानी पिलाने के लिए ले जा रहे हैं, अली असगर को पानी मिल जाए तो सकीना को न भूलिएगा, मैं भी खैमे में प्यासी हूँ। हुसैन ने सर को झुकाया, सकीना ने अली असगर की पेशानी पर बोसा लिया, जाओ मेरे भैया पानी पीने के लिए जा, बाबा पानी पिलाने ले जा रहे हैं। अब हुसैन अली असगर को लेके मक्तल में आए। बस 2-4 जुमले और ज़हमत तमाम कर दूंगा। दुश्मन ये समझे कि हुसैन सुलह के लिए कुरान ला रहे हैं, लेकिन अब जो अबा का दामन हटाया तो कुरान नातिक का एक छोटा सा सूरा सामने नज़र आया, छोटा सा पारा सामने नज़र आया। हुसैन ने हुज्जत तमाम करने के लिए कहा, ज़ालिमों तुम ये समझते हो कि हुसैन अली असगर के बहाने से पानी पी लेंगे, तो याद रखो खैमे में बिल्कुल पानी नहीं है, इसकी माँ का दूध भी खुश्क हो गया है। मैं इस बच्चे को चिलचिलाती हुई ज़मीन पर रख के देता हूँ, गर्म रेत पर रख देता हूँ। अली असगर को गर्म रेत पर हुसैन ने रख दिया, खुद फातले से खड़े हो गए। ये मंज़र वो था, इसको जिसने भी देखा वो रोने लगा। अजीज़ों, तारीख़ लिखने वालों ने लिखा है कि जैसे ही हुसैन ने अली असगर को ज़मीन पर रखा, ये कहा बेटा तुम भी तो हुज्जत खुदा के फ़र्जंद हो। उलमा लिखते हैं कि अली असगर की कैफियत बिल्कुल वही थी जब मछली को पानी से बाहर निकाला जाता है, जो मछली की कैफियत होती है, आहिस्ता आहिस्ता जब मछली में दम कम हो जाया करता है तो वो अपना मुंह खोलती है और बंद करती है, मुंह खोलती है और बंद करती है। वही कैफियत उस शिशमाहे की थी, अली असगर की थी। अली असगर कभी मुंह खोलते थे, कभी बंद करते थे, कभी मुंह खोलते थे, कभी बंद कर लिया करते थे। अजीज़ों, ये मंज़र देख के फ़ौज यजीद और फ़ौज कूफा और शाम रोने लगी। फ़ौज में हैजानी कैफियत तारी हो गई। पिसरे साद मलून आगे बढ़ा और आगे बढ़ के कहता है, ऐना ऐना हुरमुला, हुरमुला कहाँ है अख्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे। हुरमुला ने एक चिल्ले कमान में तीर जोड़ा, एक तीर चलाया सनसना के गिर गया, दूसरा तीर चलाना चाहा वो भी सनसना के गिर गया। हुसैन अब अली असगर को अपनी आगोश में उठा चुके थे। पिसरे साद आगे बढ़ के कहता है, तू तो हमारी फ़ौज का सबसे बड़ा तीरंदाज है, तुझे क्या हो गया है। तो हुरमुला कहता है, जो मेरी निगाहें देख रही हैं पिसरे साद वो तू नहीं देख पा रहा है। मैं जब भी तीर चलाना चाहता हूँ तो काला लिबास पहने हुए एक बीवी अली असगर की गर्दन पर अपनी गर्दन रख देती है और ये कहती है, हुरमुला इतना बता मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है, हुरमुला इस शिशमाहे ने तेरा क्या बिगाड़ा है। तीसरी मरतबा चिल्ले कमान में तीर जोड़ा, सनसना के तीर अली असगर की तरफ चला। तीर में इतनी ताकत थी, इतनी कुव्वत थी
کہ علماء تحریر فرماتے ہیں کہ اگر حسین اپنی قوت امامت سے حرملہ کے اس تیر کو روک نہ لیتے تو حرملہ ظالم کا وہ تیر علی اصغر کے ننھے سے جسم کو نہ جانے کتنی دور تک لے کے چلا جاتا۔ حسین نے کسی طریقے سے علی اصغر کے جسم کو روکا۔ ینقلب الصبی علی یدہ الامام، بچہ امام کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ اب یہ پہلا منظر چشم فلک نے دیکھا کہ حسین علی اصغر کے لاشے کو لیے ہوئے ناز فرما رہے ہیں، ہاتھوں میں علی اصغر کا خون ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنے چہرے پر علی اصغر کے خون کو لگایا اور لگانے کے بعد آہستہ آہستہ خیمے کی طرف چلے۔ اب حسین کی کیفیت کیا ہے؟ سر جھکا ہوا ہے۔ ماں سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ پانی پلانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ ماں کی ممتا اور ماں کی تڑپ اور ماں کی محبت سے کون واقف نہیں ہے؟ حسین یہی سوچتے ہیں جب اس کی ماں کے سامنے میں اس کے ملائے ہوئے پھول کو لے کے جاؤں گا تو ماں کے دل پر کیا کیفیت طاری ہوگی۔ 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ کسی طرح سے حسین نے اپنی قوت و طاقت و صلاحیت کو اکٹھا کیا، آگے بڑھے، خیمے کے دروازے پر پہنچے، آواز دی رباب اپنی امانت کو لے لے۔ ارے رباب سے پہلے سکینہ نکل آئی۔ بابا بھیا پیارا تھا، سکینہ پیاری نہ تھی۔ حسین نے سر کو جھکا لیا۔ اب جو سکینہ نے ابا کا دامن ہٹایا، کملایا ہوا چہرہ نظر آیا۔ اے میرے بھیا، اب میں جیوں گی کس کے سہارے؟ اے میرے بھیا، اب میں کس کا جھولا جلاؤں گی؟ ہاں عزیزوں، علی اصغر وہ واحد شہید ہیں کہ جن کے لیے قبر بھی بنی ہے، اور یہاں تک بعض کتابوں میں ملا ہے ششماہا ہونے کے باوجود حسین نے نماز جنازہ کے فقرے بھی ادا کیے ہیں۔ حسین نے کسی طرح سے ذوالفقار سے گڑھا کھودا، ارے علی اصغر کو دفن کیا، لیکن پیروں کی طرف سے مٹی ڈالنا شروع کی۔ ارے تھوڑی دیر کے لیے اور اپنے بچے کو دیکھ لوں، تھوڑی دیر کے لیے اور علی اصغر کے چہرے کو دیکھ لوں۔ آخری مرتبہ علی اصغر کے چہرے کے اوپر مٹی ڈالی، علی اصغر کے جنازے کو چھپایا۔ کسی نے آ کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ارے ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں بھائی اس عالم غربت میں تم کون ہو جو ہمیں سلام کر رہے ہو؟ کہا میں آپ کی بیٹی کا قاصد ہوں، قاصد صغرا ہوں۔ حسین نے خط پڑھا، خط پڑھتے جاتے ہیں، تمام لوگوں کے بارے میں تفصیل سے جناب صغرا نے لکھا تھا۔ بآخر میں ایک جملہ یہ بھی لکھا ہوا تھا، بابا اب تو علی اصغر 6 مہینے کا ہو گیا ہوگا، بابا علی اصغر کو میری طرف سے پیار کر لیجئے گا، پیشانی پر بوسہ لے لیجئے گا، اٹھا کے سینے سے لگا لیجئے گا، علی اصغر کے ششماہے کے کان میں کہیے گا ارے صغرا تیرا انتظار کر رہی ہے۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو، قبر علی اصغر حسین کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ایک مرتبہ حسین نے ادھر ادھر دیکھا، قاصد صغرا نظر نہ آیا، قاصد خیموں کی طرف جا رہا تھا۔ حسین نے آواز دے کے روکا، اے قاصد صغرا رک جا، ابھی حسین زندہ ہے، خیموں کی طرف نہ جا۔ قاصد نے سر کو پیٹ لیا، کہا آقا میں خود نہیں جا رہا ہوں، آپ کی بیٹی نے حکم دیا تھا، فاطمہ صغرا نے حکم دیا تھا کہ جب تو خیموں کے قریب جانا تو ایک چھوٹا سا 6 مہینے کا بچہ گھٹنیوں چلتا ہوا نظر آئے گا، ارے میری طرف سے پیار کر لینا۔ ایک مرتبہ حسین نے سر کو جھکایا، ماتم کیا، علی اصغر کی قبر پر بیٹھ گئے۔ اے قاصد صغرا سے جا کے کہہ دینا جس بچے کو پیار کرنے کے لیے کہا تھا اسی علی اصغر کو قبر میں دفن کر کے حسین اٹھے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ایام انقلبوا ینقلبون۔ ماتم حسین۔